بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ ترجمۃ الباب ہے الحکم بالظاہر۔ قاضی اس بات کا مکلف ہے کہ وہ ظاہری دلائل و قرائن، ظاہری حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرے۔ اگر فریقین، خصمین، متقابلین میں سے کوئی ایک حقیقت حال کو چھپاتا ہے، غلط ڈاکیومنٹ اور کاغذات پیش کرتا ہے یا غلط ثبوت و دلائل فراہم کرتا ہے، تو وہ عند اللہ اس کا ذمہ دار رہے گا۔ قضاءً اور حکماً قاضی باطن کی چھان بین کا مکلف نہیں ہے۔ اس کو ثابت کرتے ہیں ایک روایت سے جو عمرو بن علی کے حوالے سے ہے کہ عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم تختصمون الی وانما انا بشر۔ تم میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو، تنازعات لے کر آتے ہو، میں تو صرف ایک انسان ہوں۔ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ۔ تم میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی دلیل کو پیش کرنے میں، بیان کرنے میں زیادہ چرب زبان، واضح اللسان ہو سکتا ہے۔ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ۔ لہذا اگر میں کسی شخص کے لیے اس کے بھائی کے حق کے حصے میں سے کچھ فیصلہ ظاہری دلیل یا ظاہری طور پر قوت استدلال دیکھ کر کر دوں تو بھی اس کو نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ فَإِنَّمَا أَقْطَعُهُ بِهِ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ۔ میں تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اس طرح اس کے لیے جہنم کی آگ کا باعتبار معال و انجام کے فیصلہ کرتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام اس روایت میں صاف ستھری بات فرماتے ہیں۔ اصل میں حضور پاک علیہ السلام کے پاس دو لوگ اختصام، خصومت اور تنازعہ لے کر آئے تھے، جیسے کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان یختصمان، اور ایک روایت میں آیا فی مواریث لہما۔ حضور کا اس حدیث میں یہ فرمانا کہ انما انا بشر، یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ اصل بشریت تو یہی ہے کہ علم بالغیب مجھے نہیں ہے، علم بالغیب مجھے نہیں ہے، بواطن اور مخفیات کا علم مجھے نہیں ہے، اللہ جتنا بتاتا ہے اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اور اسی طرح انما انا بشر کا مطلب غلطی اور سہو مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالی مجھ کو معصوم رکھے، بچا لے۔ اللہ رب العزت تو قادر ہے کہ وہ اپنے نبی کو ہر متخاصم کے بواطن اور مخفیات بتلا دے، اور پھر نبی ان مخفیات اور چھپی ہوئی باتوں پر فیصلہ کرے، خبر دے، جیسے کہ کچھ موقعوں پر ہوا بھی۔ مثلا حاطب ابن ابی بلتعہ کا واقعہ ہے، فضالہ ابن عمیر کا واقعہ ہے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تھا، درا حالے کہ بیت اللہ کا طواف چل رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے قریب ہوا تو حضور نے دریافت فرمایا افضالتو، تم فضالہ ہی ہو نا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو حضور نے فوراً فرمایا ما کنت تحدث به نفسک، تم دل میں کیا پلان بنا رہے ہو؟ قلت لا شیء،
کچھ بھی نہیں۔ فضحک حضور ہنس پڑے۔ یہ روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کی کتاب میں نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے ہنس کر مجھے میرے اندر کی پلاننگ کی خبر دی، میرے لیے استغفار کیا، اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو میرے دل میں ایک دم سکون سا محسوس ہو گیا۔ یہ روایت ابن ہشام نے اور ابن کثیر نے اپنی اپنی تاریخ کی کتابوں میں، یعنی السیرۃ النبویہ اور البدایہ والنہایہ میں لکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ وقائع اور کچھ حوادث و امور ہوئے ہیں جس میں حضور کو بواطن امور کی اطلاع دی گئی تھی، اور وہ ایسے ہی ہوئے تھے جیسے حضور کو اطلاع دی گئی تھی۔ اور جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہوا تھا، وہ کشتی والا واقعہ، بچے والا واقعہ، دیوار والا واقعہ، لیکن سب یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی کرامتیں اور معجزات سمجھے جائیں گے۔ اس کو طریق معتاد اور عمومی احوال نہ سمجھا جائے، قاعدہ کلیہ نہ سمجھا جائے، نہ انبیاء کے حق میں نہ دوسروں کے لیے، اس لیے کہ عادت تو اسی پر مستمر ہے کہ یہ چیزیں غیر انبیاء سے واقع نہیں ہوتی۔ ہاں کبھی کبھی صالحین کے لیے کرامتاً ہو جایا کرتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام سے یہ معجزات کے طور پر صادر ہوتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام اور قانون ہے۔ لہذا نبی کو عموم حالات میں تو بواطن امور پر اطلاع نہیں ہوتی، ورنہ حضور یہاں یہ بات ارشاد نہ فرماتے کہ انما اقطع له قطعة من نار۔ نیز یہاں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک اپنی دلیل کو اور زیادہ اچھوتے البیلے انداز میں بیان کر دے گا تو میں تو اس کی دلیل سنوں گا۔ لحن آیا، لحن کہتے ہیں المیل عن جہت الاستقامتی، سیدھی بات سے، سیدھے راستے سے ہٹ کر اپنی شاطریت کے ذریعے کوئی دوسری بات کی طرف لے جانا، اور اپنی قوت گویائی کے ذریعے اس طرح کوئی بات کر لینا، اس کو لحن کہا جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں فمن قضیت له من حق اخیہ، یعنی من حق خصمہ، اس خصم کو اخوت بولا گیا بالمعنی الاعم، اس لیے کہ مسلم، ذمی، معاہد، مرتد، یہ سب کے سب انسانیت کے ناطے تو اخ ہی ہوں گے۔ لہذا یہ اخ نسبی اور رضاعی، اخ دین، اخ نسبی، یہ سب یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ اخ اس لیے ذکر کیا تاکہ تہییج ہو جائے، جیسے نظام قصاص میں آیا فمن عفی له من اخیہ شیء، لفظ اخ لا کر عفو درگزر پر ابھارنا اور آمادہ کرنا مقصود ہے۔ فَإِنَّمَا أَقْطَعُهُ بِهِ قِطْعَةً مِّن نَّارٍ، اگر میں اس کے لیے ظاہری اعتبار سے فیصلہ کر دیتا ہوں، اگرچہ باطن میں وہ اس کا مستحق نہیں ہے، تو پھر تو اس کے لیے اس مال کا لینا حرام ہے۔ مایعول کے اعتبار سے یہ مال اس کے حق میں جہنم کی آگ بنے گا، جیسے یتیموں کے باب میں فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو یہ تمثیل ہے جس سے ایسی حرکت کرنے والے کی شدت تعذیب کو بتلانا مقصود ہے۔ یہ ایک قسم کی مجاز تشبیہ بھی ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ میں اگر یا کوئی بھی قاضی، کوئی بھی حاکم، کوئی بھی ذمہ دار ظاہر کو دیکھ کر، ظاہری کاغذات کو دیکھ کر فیصلہ کر بھی دے، لیکن صاحب معاملہ کو تو معلوم ہے کہ میں نے یہ کاغذات وضع کروائے ہیں، ایسے بناوٹی اور نقلی طور پر بنوائے ہیں، پیسے دے کر، رشوت دے کر میں نے یہ شواہد اور گواہ پیش کیے ہیں، تو اسے خود سمجھنا چاہیے کہ اس طرح یہ چیز میری نہیں ہو جاتی۔ بخاری شریف میں تو یوں آیا کہ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا، اور ایک روایت میں آیا فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا، اور موطا مالک کی روایت میں آیا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ۔ یہ بات ہے
اس کو خوب اچھے طریقے سے سمجھا جائے۔ اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ حاکم کا حکم ظاہر کے مطابق ہوتا ہے، باطن امور کے مطابق نہیں ہوتا۔ لہٰذا حاکم اور قاضی کا کوئی فیصلہ کر دینے سے کوئی حلال چیز حرام نہیں ہوتی اور کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ ان الامت انما کلف القضاء علی الظاہر وان قضاء القاضی لا يحرم حلالا ولا يحل حراما۔ اور اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص باطل کے باوجود مخاصمت اور منازعت کرے تو اس کو گناہ ہوگا، چاہے وہ ظاہر میں کسی چیز کا مستحق بھی ٹھہر جاتا ہو، لیکن وہ گنہگار ہوگا۔ اور اس روایت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مجتہد اور قاضی کبھی کبھی خطا بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نیز اس روایت سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی اجتہاد کرتے تھے ان چیزوں میں جن میں آپ کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی، اور یہ حدیث واضح اور صریح اس سلسلے کی دلیل ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے، اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ظاہر کے مطابق کسی بات پر کوئی فیصلہ فرما دیتے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آپ سے اگر کبھی خطا اجتہادی طور پر ہو بھی جاتی تھی، ہاں حضور اجتہاد ضرور کرتے تھے، اس لیے کہ دلائل کی بھرمار ہے، اس پر واضح دلائل ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ حضور کو آپ کی خطا پر باقی نہیں رکھا جاتا تھا۔ لیکن اگر کسی طالب علم کو یہ سوال ہو، طالب علمانہ، کہ حضور اپنے فیصلے میں غلطی بھی کبھی کر جاتے تھے، تو پھر وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحیٰ کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وما ینطق عن الہوا یعنی جب وہ اللہ کے بارے میں کوئی خبر دیتے ہوں، اللہ کی طرف سے کوئی خبر دیتے ہوں، تو وما ینطق عن الہوا اپنے اجتہادات سے کوئی خبر دیتے ہوں، تو پھر تو اس میں وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحیٰ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر فیصلے میں وحی کی جا سکتی تھی، لیکن آپ چونکہ مشرع تھے، شارع تھے، تو آپ فیصلہ کرتے تھے ان چیزوں کے ذریعے جو مکلفین کے لیے مشروع ہیں، تاکہ آپ کے بعد کے حکام اس پر اعتماد کریں۔ اسی لیے تو حضور نے علت بھی بتلائی کہ انما انا بشر۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ بخاری نے اسی نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے اس حدیث کو لا کر جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابن ولیدہ زمعہ کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا بچے کا عبد ابن زمعہ کے بارے میں، زمعہ کے پیدا کیے ہوئے کہ، اور اس کو زمعہ کے ساتھ ملایا، لیکن پھر جب اس میں مشابہت عتبہ کے ساتھ دیکھی، عتبہ کے ساتھ، تو سودا کو حکم دیا کہ اس سے احتجاب کرے احتیاطاً۔ جیسے متلاعنین کے قصے میں بھی اسی طرح کی بات آئی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا لولا الایمان لکان لی ولہا شأن۔ تو اس سے بھی یہ باتیں ظاہر ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حاکم کا فیصلہ کسی چیز کو اس کے وصف سے ہٹاتا نہیں ہے۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ حاکم کے فیصلے سے کوئی چیز حرمت سے حلت کی طرف یا حلت سے حرمت کی طرف نہیں آتی، جیسے امام مالک، اوزاعی، شافعی، احمد وغیرہ فرماتے ہیں علیہم الرحمہ۔ امام صاحب علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں حاکم اگر کسی عقد کے باب میں، فسخ یا طلاق کے باب میں کوئی فیصلہ کر دے تو اس کا فیصلہ ظاہراً و باطناً نافذ ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر دو لوگوں نے جان بوجھ کر بالقصد و بالعمد کسی شخص کے خلاف
گواہی دی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، قاضی نے ان کی ظاہری عدالت کو دیکھ کر ان دونوں کی گواہی کو قبول کر لیا تو زوجین کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، اور جب زوجین کے درمیان تفریق ہوگی تو اب ان دونوں گواہوں میں سے کسی ایک کے لیے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہو جائے گا عدت گزرنے کے بعد، چاہے وہ یہ جانتا ہو کہ میں نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ظاہراً و باطناً دونوں اعتبار سے اس کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، اور اس نے اپنے اس نکاح پر دو جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے، حاکم نے یہ گواہوں کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر دیا تو اس کے لیے وہ عورت حلال ہو جائے گی، اس کی بیوی بن جائے گی۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا تفرد ہے، جیسے کہ بعض محدثین نے اس بات کو لکھا ہے، اور امام صاحب استدلال کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے کہ ایک شخص نے ایک عورت کے باب میں نکاح کا دعویٰ کیا اور اس کو حضرت علی کے پاس لے گیا، اور دو گواہوں نے اس سلسلے کی گواہی دی۔ حضور کے صحابی حضرت علی نے زوجیت کا فیصلہ کیا تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کی قسم امیر المومنین، اس نے مجھ سے نکاح نہیں کیا ہے، ہمارے درمیان آپ عقد کروا دیجئے، یعنی چونکہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے تو آپ عقد کروا دیجئے تاکہ میں اس کے لیے حلال ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا شاہدہ کی زوجہ کی، تیرے دونوں گواہوں نے تیرا نکاح کروا دیا۔ اس سے دلالت ہوتا ہے کہ نکاح اس کا حکم ثابت ہو جائے گا، اور امام صاحب اسی طرح استدلال کرتے ہیں کہ لعان اس کے ذریعے فسخ نکاح ہو جاتا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ لعان میں دو میں سے ایک تو جھوٹا ہے ہی ہے، تو جب لعان یہ ثابت ہو جاتا ہے تو فیصلہ اور حکم تو بدرجہ اولا ثابت ہوگا۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جمہور علماء جو نہ کہتے ہیں کہ قاضی کا فیصلہ قضاءً اگرچہ ہو جائے دیانتاً نہیں ہوگا، وہ لوگ اس ٹکڑے سے استدلال کرتے ہیں کہ انما اقطع لہ قطعۃ من النار، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عقود میں، فسوخ میں اور معاملات میں سب میں شامل ہو جائے گا، اور چونکہ اس نے جھوٹی گواہی کے ذریعے فیصلہ دیا ہے تو حرام حلال اور حلال حرام نہیں ہوگا۔ جہاں تک حضرت علی کی روایت سے حنفیہ کا استدلال ہے تو ایک تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ روایت حضرت علی کی طرف ٹھیک سے منسوب نہیں ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے حنفیہ استدلال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حضرت علی نے تزویج کی اضافت شاہدین کی طرف کی کہ شاہدہ کی زوجہ کی، یہ نہیں فرمایا کہ میرے فیصلے نے تیرا نکاح وجود میں لا دیا، تو اس کی نسبت تزویج کی طرف نہیں کی، یعنی اپنی طرف نہیں کی، بلکہ شاہدین کی طرف اس کی تزویج کر دی۔ جہاں تک لعان کا معاملہ ہے تو فرقت لعان سے ثابت ہوتی ہے، نہ کہ صدق زوج یا کذب زوج کی بنا پر۔ اسی لیے اگر بینہ ثابت ہو جائے تو نکاح فسخ نہیں ہوگا۔ یہ باتیں بھی یہاں ذہن میں رکھی جائیں، اور یہ ترجمۃ الباب یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی اچھی پیاری اور عمدہ علمی باتیں ہیں، آپ حضرات اس کو سمجھ